الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ 11واں حصہ ہے، اور آج ہم اس میں مدینہ کے 2 قبیلے اور ہجرت کے تعلق سے بات کریں گے، اور یہ تھوڑا ہلکا سا لمبا ویڈیو ہوگا۔ امید کروں گا کہ آپ اس کو پورا سنیں گے۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے یثرب۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سکونت فرمائی تو اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ نام شارٹ ہو کر کے مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست تھے، اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بیعاص کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خونریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ مر گئے، اور یہ دونوں قبیلے بہت کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے معروف تھے اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم اور تربیت کی بدولت اوس اور خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے، اور یہ دونوں قبیلے مل جل کر رہنے لگے۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ مدد کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کے لقب سے سرفراز فرمایا، اور قرآن کریم نے بھی ان کی مدح سرائی کی، اور شریعت کی روح سے انصار کی محبت، ان کی حسن عقیدت، یہ تمام مسلمانوں کے لیے لازم اور واجب العمل قرار پائی۔ انصار چاہے بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینے کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو یہ دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ نبی و آخر الزماں کے ظاہر ہونے کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کا یہود اور انصار دونوں کو انتظار تھا۔ سن 1190 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مینا کے میدان میں حضور تشریف لائے، اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں عقبہ گھاٹی کے پاس، جہاں آج مسجد العقبہ ہے، وہاں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے، اور آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے، اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزماں کی خوشخبری دیتے تھے، یقیناً یہ وہی نبی ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ جا کر اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ دوسرے سال سن 1290 میں حج کے موقع پر مدینے کے 12 شخص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، اور تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور سے یہ درخواست بھی کی کہ اسلام کے احکام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ وہ مدینے میں حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے، اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام میں داخل ہونے لگے۔
یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مدینے سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیج گیا اور بہت متاثر ہوئے کہ ایمان کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے 1 سال کے بعد سن 1390 میں حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنو ہاشم کے خاندان میں ہر طرح محترم اور باعزت ہے۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ہم نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے اگر خواہش مند ہو تو ایک بات سن لو، مرتے دم تک اگر تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے راستہ چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت براء ابن عازب طیش میں آ کر کہنے لگے کہ دیکھو، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہوئے۔ حضرت براء ابن عازب اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الہیثم نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، ہم اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر حضور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے کہ تو حضرت سعد بن زرارہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ نے کہا کہ میرے بھائیو، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہہ دیا کہ ہاں ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے۔ اور بیعت ہو جانے کے بعد آپ نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو سردار مقرر کیا۔ ان میں 9 آدمی قبیلے خزرج کے، 3 قبیلے اوس کے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش کی گئی، تحقیقات کی گئی، اس کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئی اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے پیچھا کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے، ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر ابن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتا چلا تو ان دونوں نے قریش سے کہا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ خیریت کے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور نے صحابہ کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بہت سے صحابہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں ٹھہرے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے روک لیا، لہٰذا یہ دونوں نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور اور مسلمانوں کے مددگار مکے سے باہر مدینہ بھی گئے ہوئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائے،
اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکے پر چڑھائی نہ کر دے۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ یعنی اپنے پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی ایسا بھی دانشور اور بااثر شخص نہیں تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر ابن مطعم، نضر ابن حارث، ابو البختری، زما ابن اسود، حکیم بن حزام، امیہ ابن خلف اور تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے، اور شیطان لعین بھی ایک کمبل اوڑھے ایک بزرگ کی شکل کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام پوچھا تو بولا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کروں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے شیطان کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش آیا تو جب معاملہ پیش ہوا کہ کیا کیا جائے تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی جو شیطان تھا اس نے کہا یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر لیا یا تو قید کر لیا تو یقیناً ان کے جانثار صحابہ کو ان کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہے، اس طرح ہم ان کے قرآن پڑھنے سے اور ان کی اسلام کی تبلیغ سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی تاثیر ہے، کتنی دلکشی ہے؟ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسا حملہ کریں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز اور لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر تم ان کے غلام بن کر رہو گے، تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی نہ کرو۔ ابو جہل بولا کہ دوستو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے شوق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا میری رائے ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب ایک ساتھ حملہ کر کے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالو۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا، اور ظاہر ہے کہ بنو ہاشم کا خاندان اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہانے کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی یعنی شیطان خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہا کہ یہ پلاننگ بہت درست ہے، اس کے سوا کوئی اور تجویز قبول نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ تمام شرکاء کانفرنس میں جتنے شریک تھے انہوں نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کیا، مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک ارادہ لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار مکہ آپ کے بارے میں خفیہ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا شہر بدر کر دے، یہ لوگ خفیہ پلاننگ کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ خفیہ پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ خفیہ پلاننگ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی پلاننگ سب سے بہتر ہے۔ جب کفار مکہ حضور کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں میں روانہ ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہیں سونا اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے ایک اونٹنی قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہ چاہتے ہوئے
اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت اسما نے سامان سفر تیار کیا، توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا، دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین، 2 پٹکے والی کا لقب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ ابن اریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا، اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کیا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق اللہ کے نبی کا گھر گھیرا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور سو جائے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے، یا گھر سے باہر آئے تو حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی تھے۔ کفار مکہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر کو اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے، مگر حضور کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی کو یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا، مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کے لیے پھولوں کا سیج بن گیا، اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے کچھ اشعار فرمائے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ رسول خدا کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چلیں گے، مگر خدا نے ان کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی شروعاتی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے اللہ کے نبی گھر سے باہر تشریف لائے، اور جو کافروں نے محاصرہ کیا تھا ان کے سروں پر خاک ڈالی اور ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہیں تھا، اس نے لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہیں جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی سے تیار ہو چکے تھے، وہ بھی اسی جگہ پر آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کرے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خود غار میں داخل ہوئے، غار کی اچھی طرح صفائی کی، اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور غار کے اندر تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کیا، سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار غار کے پاؤں میں اس سوراخ سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کاٹا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ اللہ کے نبی سو رہے، آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، مگر درد کی شدت کی وجہ سے آنسو کے دھار کے چند قطرات اللہ کے نبی کے رخسار پہ پڑ گئے، جس سے اللہ کے نبی بیدار ہوئے اور بے قرار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
3 روز تک اس غار میں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جوان سال بیٹے حضرت عبداللہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے، صبح سویرے مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کی کیا پلاننگ ہے۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کچھ رات ہو جاتی تو چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کو پلاتے۔ ادھر اہل مکہ نے ایک اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ اس قیمتی انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور کی تلاش شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک پیچھا کرتے ہوئے گئے۔ دوسرے روز مقام قدید میں معبد جن کا نام تھا عاتقہ بنت خالد خزائیہ، ان کے مکان پر آپ کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی، مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ کیا مگر اس کے پاس کچھ تھا نہیں۔ حضور نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک جانب ایک بہت ہی کمزور بکری ہے، دریافت فرمایا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ معبد نے اجازت دے دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سارے لوگ سیراب ہو گئے اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے شوہر دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری سن 18 تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جب عام قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ سوکھ گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح شام برابر دودھ دیتی رہی۔ جب معبد کے گھر سے حضور آگے روانہ ہوئے تو مکے کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ ابن مالک بن جاشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا، وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک دھس گیا۔ اب سراقہ نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف اور دہشت سے کانپنے لگا، امان امان پکارنے لگا۔ اللہ کے رسول کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری، اس کی گریوزاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ میں بڑی دور تک دیکھ کر آیا ہوں مگر کوئی ہے نہیں ادھر۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کیا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلے بنو سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آیا کہ قریش سے 100 اونٹ انعام میں مل جائیں گے۔ مگر جب حضور کے سامنے آیا اور پوچھا آپ کون ہیں، آپ نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ ہو، خدا کا رسول ہو، تو نبوت کا جمال اور جلال اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ مدینے میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا، اپنا عمامہ سر سے اتارا، اپنے نیزے پر باندھا اور حضور کے علمبردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہے۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر ابن عوام سے ملاقات ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں چند نفیس کپڑے نذرانے کے طور پر پیش کیے جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چلتا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق جب مدینہ آپ کی راہ دے کر واپس جا چکے
کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آ پہنچی۔ اس نے بہت بلند آواز سے پکارا کہ مکے والو، پکارا کہ اے مدینے والو، تم جس روز کا انتظار کر رہے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ جس کا تم روزانہ انتظار کر رہے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سچا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرے تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور رونق افروز ہوئے اور قبیلے عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر اور شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے تھے۔ حضرت علی بھی اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکے سے چل پڑے تھے، وہ بھی مدینے آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن ہدم اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ یہ تھی مدینے کی ہجرت اور وہاں کے قبائل کے اسلام لانے کا واقعہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔